بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے قرطبہ کا قاضی، صنف ڈرامہ۔ مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ کردار ہیں قاضی یحییٰ بن منصور، زبیر، قاضی صاحب کا بیٹا حلاوہ، زبیر کی دایا رضائی ماں، عبداللہ ایک خانہ زاد گھر کا پیدا شدہ غلام، ناظر عدالت کے 4 افسر، وہ عدالت جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اس کے شعبہ نظارت کے 4 افسر، سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کے اہلکار۔ اندلس کا شہر غرناطہ ہے اور غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کو ایک ایوان سٹیج کی شکل دے دی گئی ہے۔ دائیں طرف دریچہ ہے، سامنے تاریک گلی ہے اور وہاں ایک سلاخوں والا دروازہ لگا ہے، زینہ ہے، سیڑھیاں اور اوپر ایک کھڑکی ہے۔ میز پر شمعدان رکھا ہے، دیواروں پر اسلحہ ہے اور جانوروں کے سر لگے ہیں۔ دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر یہ غالباً زبیر کے ذوق اور شوق کو ظاہر کرتے ہیں۔ زبیر جو ہے وہ سلاخوں کے دروازے کے پیچھے ہے۔ حلاوہ اور عبداللہ جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حلاوہ اور عبداللہ کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے زبیر جو ہے وہ سلاخوں والے دروازے کے پیچھے ہے۔ تو حلاوہ کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبیر نے محبت کی جلن کی وجہ سے اپنے رقیب کو قتل کر دیا، اور یہ قتل کا معاملہ زبیر کے باپ یحییٰ کی عدالت میں لگا، اور قاضی یحییٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا قاتل ہے، انہوں نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ زبیر کو موت یعنی سولی کی سزا دی جائے۔ یہ ہمیں حلاوہ کی باتوں سے پتہ چلا، اور عبداللہ کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبیر نے یہ قتل جو ہے دراصل حالات کی وجہ سے کیا۔ سارا شہر جو ہے یہ زبیر کو بے قصور سمجھتا ہے، اور اس بات کے انتظامات کیے جا چکے ہیں کہ شہر کا کوئی بھی فرد زبیر کو سولی نہ دے سکے۔ یہاں تک کہ شہر میں ناکے بھی لگا دیے گئے ہیں کہ کوئی شہر سے باہر کا فرد بھی زبیر کو سولی نہ دے سکے۔ تو بچوں اب ہم ڈرامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حلاوہ کہتی ہے، یہ صبح دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی، اور میرے رب آج کا دن تمام ہونے پر میرا لال کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، عمر پائے گا، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے تجھے اور مجھے ہم دونوں کو قبر کے شگاف میں اتارے گا۔ اس کے جسم میں خون جو اپنا تھا، اور پروردگار آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی۔ نشتر زبان، خنجر زبان، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہو، خواہ اس کے اپنے باپ کا فیصلہ ہو، سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو اسے سولی پر چڑھائے۔ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے، انہیں قانون جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے۔ میں بک جو رہا ہوں نہیں کریں گے۔ آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ سمجھی کوڑ مغز،
سمجھی بے وقوف، آج صرف وہی شخص شہر میں داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اس کا زبیر کی سزا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے آدمی تمام راستوں پر پھیل چکے، ایک ایک ناکے کو روک چکے، لیکن احمق ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ میری یہی آنکھیں نہیں جنہیں آنسوؤں نے بے نور کر دیا، میری اور آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتی ہیں اور جو دیکھ چکی ہیں۔ سولی اور اس سے لٹکتی ہوئی لاش، میرا ننھا، میری جان ننھا، میرا سجیلا نوجوان، جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ ہے، میں اسے مردہ دیکھ چکی، کہتی جو ہوں کہ یوں ہی ہوگا۔ سچ نہ ہوتا تو یہ بات میری زبان سے نکلتی، لیکن اسے سولی کی سزا ملے کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ میرے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس نے خون کیا ہے، ہاں، مگر محبت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر نہیں۔ نہیں، اس نے خون جلن کے مارے کیا ہے۔ مقتول نے اسے آزار نہ پہنچایا تھا، مرنے والے نے اسے کوئی تکلیف نہ دی تھی۔ مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی، خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ لیکن محبوبہ نے مقتول کو محبت بھرا خط بھی تو لکھا تھا۔ محبوبہ کو اس کا حق تھا، وہ زبیر کی منگیتر نہ تھی، جسے چاہتی پسند کرنے کا حق رکھتی تھی۔ صرف اپنوں میں سے، اپنے ہم نسبوں میں سے۔ مقتول پرایا تھا، دوسرے ملک کا باشندہ تھا۔ زبیر کے باپ قاضی کا مہمان تھا، اور شرافت کا یہ کون سا طور تھا گھر کے نوجوان کی محبت میں کود پڑے؟ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورغلا نہ لیتا تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوتا۔ زبیر نوجوان تھا، اس نے اس لڑکی کو حاصل کر لینا تھا۔ دراصل یہ پردیسی آیا اور اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کو ورغلایا۔ شاید اللہ بہتر جانتا ہے، پر لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہ کی تھی۔ اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس کے رقیب کا کام برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے۔ عزیز طلباء، یہ وہ جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے زبیر جو ہے وہ سزا سے بچ سکتا تھا۔ اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں رقیب تھے، قاتل اور مقتول دونوں آپس میں رقیب تھے۔ وہ جو زبیر تھا وہ مقتول کا رقیب تھا، اور دراصل اس نے اس پردیسی کو اس لیے قتل کیا کہ اگر وہ اس کو قتل نہ کرتا تو پھر پردیسی نے زبیر کو قتل کر دینا تھا۔ تو زبیر نے دراصل یہ قتل جو ہے یہ سیلف ڈیفنس، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا، اور یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے جو زبیر تھا وہ موت کی سزا سے بچ سکتا تھا۔ اب حلاوہ کیا کہتی ہے؟ زبیر نے یہ کہا نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا۔ وہ یہ کہتا تو اس کا باپ باور کر لیتا، اس کا باپ یقین کر لیتا، پر ان باتوں سے کیا؟ ارے حجتی، ارے دلیلیں دینے والے، اب ان باتوں سے کیا؟ اس نے خون کیا ہے اور خون کی سزا میں اسے دار پر لٹکایا جائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے، باہر دیکھ، اس ہجوم کو دیکھ، جس نے چوک میں سولی کو گھیر رکھا ہے۔ سمجھتی ہے یہ سولی کا تماشا دیکھنے کو کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام نہ خود کریں گے اور نہ ہونے دیں گے۔ قاضی وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، لاش کی طرح، آنکھوں میں سے زندگی بجھی ہوئی، جیسے تنہائی میں
موت سے کھیلتا رہا ہے، جیسے روح لاش کو چھوڑ کر آ رہی ہو۔ قاضی صاحب: وہ کہاں ہے وہ شخص جسے مجرم کو پھانسی دینا ہے؟ چلا گیا تھا اندھیرے منہ ہی، کہہ کر نہیں گیا کہاں جا رہا ہے۔ یہاں نہیں ہے۔ ادھر باہر کون ہے اور کون ہے؟ حضور ایسا کوئی بھی نہیں جو آپ کے فتوے کی تعمیل کر سکے۔ ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں؟ نچلی منزل میں حضور، انہیں یہاں بلا لاؤ۔ حلاوہ قاضی یحییٰ بن منصور سے کہتی ہے: میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا۔ پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے۔ میرے حضور، یہ وہ بدنصیب بول رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا۔ میرے حضور، خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا۔ میں تھی جس نے اسے زندگی دی اور توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے۔ میرے حضور، کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے، اسے جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی؟ اور وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا تو یہ سب میں نے کیا کیوں تھا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار، اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ وہ آپ کا ہے، میرا نہیں۔ اسے آپ نے پیدا کیا، میں نے نہیں۔ ایک اور عورت اسے جننے میں اس جہاں سے گزر گئی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، حلاوہ کی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ زبیر جو ہے وہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ اب جو زبیر کی پرورش ہوئی ہے وہ بغیر ماں کے ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو زبیر ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کی پرورش ماں کے بغیر ہوئی ہے۔ ماں ہوتی تو اسے روکتی، اسے ٹوکتی، اس کی تربیت کرتی۔ تو زبیر سے اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ زبیر کی ماں نہیں۔ اب قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بس اور کچھ نہیں، تجھے جو کچھ کہنا تھا تو کہہ چکی، میں بہرا نہیں۔ یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا۔ عبداللہ آتا ہے: حضور، ناظر عدالت کے آدمی آ گئے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم ہوا۔